اور صرف پکڑایا نہیں جا رہا، ہماری ہدایت اس کو لازم کرا دیں، اگر پکڑ کے رکھو گے تو کامیاب، ورنہ تم گمراہ ہو گے۔ تو جب قرآن چیز موجود ہے تو پھر ہمارے پاس اہل بیت کی ذمہ داری کیوں لگائی جا رہی ہے؟ تو اس کا بڑا سادہ سا جواب میرے شہر کے بھی دقت دیا کرتے ہیں کہ بیٹا ایک ہوتی ہے تھیوری اور دوسرا ہوتا ہے پریکٹیکل۔ تھیوری کہتے ہیں لکھا ہوا نصاب تعلیم، اور پریکٹیکل کہتے ہیں اس کی عملی مشق۔ فرمایا کہ میں دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن کی اور دوسرا میرے اہل بیت رسول۔ اگر تم اسلام کی تھیوری دیکھنا چاہو تو کتاب رحمت قرآن مجید کو کھول کر دیکھ لو، اور اگر کبھی شوق آ جائے کیا کوئی ایسا خوش قسمت بھی ہے جس نے اس کے اوپر پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے، تو کہا کہ کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں حسین ابن علی کا کردار دیکھ لینا۔ تمہیں 22,000 کی ننگی تلواروں کے سامنے تنے تنہا ڈٹا ہوا آل رسول کا یہ شہزادہ زندگی گزارنے کا ڈھب اسلوب اور طریقہ بتا رہا ہے۔ کیا اختلاف تھا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ آپ کا خطبہ ایک واضح موجود ہے، آپ نے مخاطب کر کے مشخص کر کے کہا لوگو آنا حسین بن علی بن ابی طالب، میں حسین بن علی بن ابی طالب ہوں، وہ یزید بن معاویہ، اور یزید قاتل النفس شارب الخمر فاسق المولد، یزید قاتل ہے، شرابی ہے، الہی کا گناہ کرتا ہے، لہذا حسین جیسا شخص یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ اختلاف تھا جس کی بنیاد پر اتنی بڑی قربانی ہے، اور قربانی اتنی بڑی ہے، دو ٹوک اور واضح تقاضا تھا، یا بیعت کرو یا کٹنے کے لیے تیار ہو۔ ایک طرف 72 لوگ، دوسری طرف چمکتی ہوئی تلواریں اور ہزاروں کی تعداد میں نظر آ رہی ہیں۔ پورا خاندان نبوت بچایا جا سکتا ہے، کرنا کیا ہے؟ ایک ہاتھ یزیدیت کے ہاتھ پہ پکڑا، صرف ایک ہاتھ پکڑانا تھا، ادھر پورا خاندان نبوت بچایا جا سکتا ہے۔ لیکن میرے حسین ابن علی کا موقف کیا ہے؟ ایک ہاتھ کیا سر بھی کٹ جائے ہاتھ نہیں پکڑا سکتے۔ اتنی بڑی قربانی اس مقصد کے لیے دی۔ آپ جانتے تھے کہ یہ ہاتھ ایک فرد واحد کا ہاتھ نہیں، یہ امت رسول کا ہاتھ ہے، اور اگر یہ ہاتھ آج یزیدیت کے ہاتھ میں چلا گیا، قیامت کا کوئی اس ہاتھ کو واپس پلٹانے والا نہیں آئے گا۔ اس ہاتھ کی حرمت امت کی حرمت اور امت کی عزت ہے، اور آپ جانتے تھے، اور اگر خدا نے خواستہ امام علی مقام قربانی نہ پیش کرتے اور ہاتھ یزید کو پکڑا دیتے، قیامت تک کوئی شخص جبر اور ظلم کے خلاف کھڑا ہوتا، شرابی اور قاتل کے خلاف کھڑا ہوتا، تو لوگ اس کو کہتے تم آل رسول سے زیادہ سمجھدار ہو، جب آل رسول نے بیعت کر لی تو تم کون ہوتے ہو جو آ کر آل رسول کے بعد جو ہے وہ یہ بات کر رہے ہو۔ امام علی مقام جانتے تھے کہ قیامت تک کے لیے رسوا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بنے گی، اس مقصد کے اتنی بڑی قربانی دی۔ لیکن آج ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم کس جگہ پہ کریں؟ اس لیے بیعت نہیں کی کہ یزید شرابی ہے، یزید قاتل ہے، اعلانیہ گناہ ہے، لہذا ہم بیعت نہیں کر سکتے۔ آج میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں، ہم کس جگہ پہ کریں؟ وہ دین جو کربلا سے بچا کر ہم تک بھیجا، یقین جانیے کربلا سے کچھ نہیں بچا، 6 ماہ کے بچے ذبح کر دیے گئے اور ان کے سر اتار کے نیزوں کی نوک پہ چڑھائے گئے، اور ان کے بدن کٹے پھٹے پڑے تھے اور ان پر ہوائیں مٹی اڑاتی رہی، کچھ نہیں بچا ہے کربلا سے۔ اور اگر آپ پوچھیں کچھ نہیں بچا کربلا سے تو یہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر دوسرا جملہ کہوں تو بچا ہے تو سب کچھ کربلا سے بچا ہے۔ کربلا والوں نے بچا کر بھیجا ہے، اور وہ جو بچا کر بھیجا وہ 6 ماہ کے بچے تو کاٹ دیے گئے، بازو تو کاٹ کے جب پھینک دیے گئے، لیکن کربلا والوں نے دین نانا کا پورا بچا کے ہم تک بھیجا ہے، اور وہ جو بچانے آئے تھے وہ اس مشن میں کامیاب نکلے۔ وہ دین جو کربلا والوں نے بچا کے ہم تک بھیجا، وہ ہمارے گھر آیا تو ہم نے دروازہ بند کر دیا، ہم نے کہا تو آج ہمارے گھر نہیں آئے، تو ہمارے بیٹے کی شادی ہے، آج تو رسم عیدہ ہے، آج تو موسیقی کی محفل ہے، آج تو جو ہے وہ شراب کے جام چلیں گے، تو محرم الحرام میں آئی ہم کالے کپڑے پہن کے تیرا استقبال کریں، تو ربیع الاول کے دنوں میں آئی ہم سبز جھنڈیوں کے ساتھ تیرا جلوس نکالیں گے، تو شام کے وقت ہماری دکان کے بعد مسجد میں آئی ہم 11 شیف کے مٹھائی کے ڈبے کے ساتھ تیرا استقبال کریں گے، تو کہتا ہے اب شادی تیرے مرضی کے مطابق کریں۔ تو اس نے کہا مجھے کربلا والوں نے بچا کر بھیجا، میں کہا نہیں وہ تو محرم میں آئے، وہ ہمارے کاروباری سیٹ اپ پر ہماری دکان پہ آئے تو ہم نے شٹر ڈاؤن کر دیا، اور ہم نے کہا یہاں سے تو سودی کاروبار ہے، آج تو بینک والوں کے ساتھ بھی معاہدہ کرنا ہے، اور ہم آج میری بات نہیں۔ اس نے بتایا میں کربلا سے آیا ہوں، ہم نے کہا نہیں آج ایسے نہیں ہو سکتا۔ وہ ہمارے دفتر میں آئے تو اپنی کرسی پہ رخ موڑ لیا کہ یہاں پر تو
جب اس طرح آپ رشوت بھی چلے گی، تو جو ہے وہ شام کے وقت آئیں ہم مسجد کی طرح استقبال کریں گے. ہم نے اپنی مرضی کا دین اپنے پاس رکھا، اور جو کربلا والوں نے پیغام بھیجا تھا جس کو بسر کر دیا. آپ تاریخ اٹھائیں، یزید کلی طور پر دین کا انکاری نہیں تھا. شاید آپ کو یہ روایات ملے کہ یزید کے لشکر میں کھڑے ہونے والوں نے بھی نماز پڑھی، عذاب اس لشکر میں بھی ہوئی. تو پھر فرق اس سے کیا تھا؟ فرق یہ تھا کہ یزید کہتا تھا کہ نماز پڑھنی پڑے تو کوئی بات نہیں پڑھی جا سکتی، لیکن دین کی دھجیاں اڑائیں گے، شراب بھی پیئیں گے، اپنے اقتدار کی ہوس میں قتل کرنا پڑے تو قتل بھی کریں گے، اور دین کا تشخص جو ہے وہ مٹا دیں گے. جزوی دین یزید کے پاس تھا، لیکن حسین بن علی کے پاس پورا دین موجود تھا. اور یہ اختلاف تھا کہ جزوی دین اپنی مرضی کا نہیں چلے گا. دین اس ایک حرف کا نام ہے جو ہمارے نانا کی زبان طہر سے نکلا ہے، اور اس کی آبیاری کی روایت ہے. اگر مرضی کا مسئلہ ہوا تو مرضی تو شراب پینے کا ذوق تو یزید کا تھا، اور وہ مرضی کرنا چاہتا تھا. وہ کلی طور پر وہ کہتا تھا کہ اقتدار کے خلاف کوئی شخص میرے مقابلے میں آیا تو اس کو کاٹ دو، اس کو ذبح کر دو، کوئی پرواہ نہیں. تو جزوی شاید اندر میں موجود تھی. اور اگر ہم بھی جزوی طور پر مرضی کا دین قبول کرتے ہیں تو مجھے اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنا. اور دوسری بات میں یہ کہتا ہوں، مجھے بتائیں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا میں شرابی کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں پکڑایا. کیا قیمت دینی پڑے گی؟ 72 لوگ کاٹ دیں گے. کہا قیمت دینے کے لیے تیار ہے، تم 72 کاٹ لو کے ہاتھ جزیت کے ہاتھ نہیں دیں گے. شرابی شخص کے ہاتھ میں دنیا میں ہاتھ میرے امام نے نہیں پکڑایا. کیا خیال ہے کل قیامت کے دن شرابی کا ہاتھ پکڑیں گے؟ کیا قیامت کے دن دین کی دھجیوں والے والے کو اپنے پرچم کے تلے کھڑا کریں گے؟ تو پھر مجھے اور آپ کو آج محاسبہ کرنا صاحب، آج فیصلہ کرنا ہوگا. یہ 10 دن کا دین نہیں، یہ 12 ربیع الاول کے 12 دنوں کا دین ہے صاحب. یہ 365 دنوں کا دین ہے. اس کے لیے ہمیں عملاً کوشش کرنی ہے. میری آخری بات، اور میں سمجھوں گا میرے 15 منٹ کا خلاصہ اور نچوڑ فلسفہ یہ جس کے لیے میں یہ بات سنانے لگا ہوں. آپ سب لوگ ادارت